بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، بہت دن گزرے، بحیرہ عرب کے کنارے ایک مچھیروں کا گاؤں تھا۔ گاؤں کے آس پاس دور دور تک نرم نرم سفید ریت پھیلی ہوئی تھی۔ یہ گاؤں بندرگاہ سے بہت دور تھا۔ گاؤں کے دو بہترین مچھیرے اشرف اور جابر تھے۔ اشرف بہت شریف تھا، ہمیشہ نرم لہجے اور اخلاق سے گفتگو کیا کرتا تھا اور کبھی کسی سے بد اخلاقی سے پیش نہ آتا تھا، جبکہ جابر بہت بد مزاج تھا۔ وہ بات بات پر لوگوں سے لڑتا جھگڑتا، انہیں گالیاں دیتا۔ اگر وہ کبھی تنہا بیٹھا ہوتا تب بھی بڑبڑاتا رہتا اور ہوا میں یوں مکے لہراتا جیسے وہ کسی سے دھینگا مستی کر رہا ہو۔ عجیب اتفاق ہے کہ دونوں مچھیرے بہت گہرے دوست تھے۔ دونوں اکٹھے ایک ہی کشتی میں شکار کرنے نکلتے تھے۔ وہ دونوں ہی سیلانی تھے، اس لیے سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر شکار کو نکل جاتے اور اکثر اپنے ساتھی مچھیروں سے بہت آگے گہرے سمندر میں پہنچ جاتے۔ وہ ہمیشہ اتنی بہت سی مچھلیاں شکار کر کے لاتے کہ کھانے پکانے کے بعد بھی بہت سی مچھلیاں بچ جاتیں۔ دونوں مچھیروں کی مائیں بیوہ ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے بیٹوں پر بہت فخر کیا کرتی تھی۔ اشرف کی ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر نہال ہو جاتی، اسے اتنی ڈھیروں دعائیں دیتی کہ بیچاری کا منہ سوکھنے لگتا۔ جابر کی ماں کو بھی اپنے بیٹے پر بہت فخر تھا۔ غرور کی وجہ سے وہ سب لوگوں کو اپنے بیٹے کے سامنے حقیر سمجھتی تھی۔ گاؤں کے کچھ لوگ اشرف کی شرافت اور نیک دلی کی وجہ سے اس کے دوست بن گئے تھے۔ جابر کے دوست بھی اس کی طرح بد مزاج، لڑاکو اور بدتمیز تھے۔ سردی کا موسم ختم ہونے والا تھا۔ گاؤں کے مچھیرے شکار کے لیے نکلے، لیکن اس دن بدقسمتی سے کوئی شکار نہ مل سکا۔ اشرف اور جابر شکار کھیلنے کے لیے گہرے سمندر کی طرف نکل گئے۔ انہوں نے جال ایک چٹان کے قریب سمندر میں ڈال دیے۔ یہ بھورے رنگ کی سیدھی سپاٹ چٹان تھی، جس کے متعلق لوگوں میں یہ روایت مشہور تھی کہ چاندنی راتوں میں جل پریاں یہاں بیٹھ کر سمندر کا نظارہ کرتی ہیں۔ جو بھولا بھٹکا جہاز ادھر سے نکلتا ہے، وہ پریاں اسے سمندر کی تہہ میں لے جاتی ہیں۔ اسی لیے ملاح اور مچھیرے ادھر جانے سے گھبراتے تھے۔ اچانک جال کی رسیاں کھنچنے لگیں۔ اشرف اور جابر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے پوری قوت لگا کر جال کھینچا۔ جو ہی انہوں نے جال کو پہاڑی پر رکھا، ان کی خوشیوں پر اوس پڑ گئی، کیونکہ جال میں ایک بہت ہی بد شکل سیاہ رنگ کی مچھلی تھی۔ اس کا جسم کانٹوں سے ڈھکا ہوا تھا، منہ پر لمبی لمبی مونچھیں اگی ہوئی تھیں۔ جابر نفرت سے بولا، کیسی بدصورت اور ڈراؤنی مچھلی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مچھلی کو پہاڑی پر پھینک دیا اور اپنا جال سمیٹنے لگا۔ اشرف بولا، آؤ دوبارہ قسمت آزمائی کریں۔ جابر نفرت سے بولا، اس منحوس مچھلی کو پکڑنے کے بعد میں دوبارہ جال ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے سنا ہے جہاں ایسی مکروہ صورت والی مچھلیاں موجود ہوں، وہاں کوئی اور مچھلی نہیں رہ سکتی۔ بس بکواس بند کرو، تمہیں معلوم ہے کہ ہماری شان میں گستاخی کی کیا سزا ہے۔ جابر اور اشرف اس آواز کو سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مچھلی انہیں بہت نفرت اور حقارت سے دیکھ رہی ہے۔ جابر تو اتنا خوفزدہ ہوا کہ اس کی گھگی بند گئی۔ اشرف نے بہت نرمی اور اخلاق سے کہا، حضور اعلیٰ، آپ ہماری خطا معاف فرمائیے، دراصل ہم آپ کو پہچان نہیں سکے تھے۔ مچھلی بولی، کوئی بھی مجھے اس ادنا لباس اور حال حلیے میں نہیں پہچان سکتا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ میں سمندر کی ملکہ ہوں۔ اشرف ادب سے بولا، آئیے ملکہ، میں آپ کو اس چٹان سے اتارنے میں مدد کروں۔ پہاڑی کی کھردری سطح سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ مچھلی بولی، نوجوان، تمہاری اس مؤدبانہ گفتگو سے مجھے بے حد مسرت ہوئی۔ میں تمہیں اس کا انعام ضرور دوں گی۔ تم آج سے ٹھیک 1 برس بعد اسی جگہ پہنچ جانا۔ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گی۔ اشرف نے بہت عزت و احترام سے مچھلی کو سمندر میں اتار دیا۔
مچھلی نے خدا حافظ کہہ کر سمندر میں ڈبکی لگا دی۔ دونوں مچھیرے اپنے گھر کو واپس چلے گئے۔ جابر یہ سب ماجرا دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہوا کہ گھر پہنچنے تک بالکل خاموش رہا۔ اس کے بعد جب کبھی اسے موقع ملتا وہ اشرف کو چھیڑنے کے لیے کہتا، تمہیں اس کالی کلوٹی مچھلی کی بیٹی کے سوا کوئی دلہن مل ہی نہیں سکتی۔ یہ بات بہت جلد سب مچھیروں کو معلوم ہو گئی۔ انہوں نے اشرف کا اتنا مذاق اڑایا کہ اس نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ اشرف کی ماں نے نصیحت کی کہ وہ آئندہ جابر کے ساتھ شکار پر نہ جائے۔ چنانچہ اس نے ایک کشتی خرید لی۔ یہ کشتی بے حد پرانی اور ٹوٹی پھوٹی تھی۔ اشرف نے اس کی مرمت کر کے اسے استعمال کے قابل بنا لیا۔ وہ اسی کشتی میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر میں جانے لگا۔ اشرف ایک بہت ماہر مچھیرا تھا، لیکن اپنی کشتی کی وجہ سے وہ بہت کم مچھلیاں پکڑتا۔ گاؤں کے لوگ بھی اسے نکما اور اناڑی سمجھنے لگے۔ ادھر جابر کو ایک اور ساتھی مل گیا۔ اس کی کشتی بھی اچھی تھی، اس لیے وہ بہت مچھلیاں پکڑنے لگا۔ جوں جوں گرمی کا موسم گزرتا رہا، ساحل پر مچھلیوں میں کمی ہوتی چلی گئی۔ مچھیرے شکار کی تلاش میں کھلے سمندر میں جانے لگے۔ ایک دن جب اشرف دن بھر سمندر کھنگالنے کے باوجود کوئی مچھلی نہ پکڑ سکا، تب اس نے گہرے سمندر میں جال پریوں کی چٹانوں کے قریب قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ سمندر پرسکون تھا، شام خوشگوار تھی۔ اشرف کو بالکل یاد نہیں رہا تھا کہ ٹھیک 1 سال پہلے اسی چٹان سے اس کی مصیبتوں کا آغاز ہوا تھا۔ جب وہ چٹان کے نزدیک پہنچا تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ اشرف یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ چٹان پر 3 بہت خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہیں۔ ان کے کپڑے سبز رنگ کے تھے اور انہوں نے بہت بڑے بڑے موتیوں کے ہار پہنے ہوئے تھے۔ ان میں 2 لڑکیاں لمبے قد کی تھیں۔ وہ اسے دیکھتے ہی ہاتھ ہلا ہلا کر خوش آمدید کہنے لگیں۔ ان کے لباس سے ان کی امیری ظاہر ہو رہی تھی۔ جب اشرف قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لڑکیوں کے چہرے بالکل بے رنگ اور مرجھائے ہوئے سے تھے۔ ان کے بالوں میں سمندری پانی کی نیلگو جھلک تھی اور ان کی آنکھوں میں شعلوں کی سرخ چمک تھی۔ اشرف ان کی نظروں کی تاب نہ لا کر خوفزدہ ہو گیا۔ تیسری لڑکی ان دونوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ درمیانے قد کی تھی۔ اس کی رنگت گلابی، بال گھنگریالے اور سنہرے تھے۔ اس کی نیلی نیلی آنکھوں میں نرمی کی جھلک تھی۔ اس نے اشرف کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ وہ ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتی رہی۔ خوش آمدید معزز مہمان، ہمارے باپ نے ہمیں تمہارے استقبال کے لیے بھیجا ہے، دونوں لڑکیوں نے ایک آواز ہو کر کہا۔ چھلانگیں مار کر دونوں لڑکیاں کشتی میں کود گئیں۔ وہ اپنے ساتھ چھوٹی لڑکی کو بھی کھینچ کر لے آئیں۔ چھوٹی لڑکی بہت حیرت سے بولی، الوداع اے چمکدار سورج اور نیلے آسمان، اب شاید مدت تک تمہیں دیکھنا نصیب نہ ہو سکے گا۔ اشرف یہی کچھ سن سکا۔ پھر اس کے بعد اس کی کشتی میلوں گہرے سمندر میں ڈوبتی چلی گئی۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، لیکن جلد ہی ان کی کشتی ایک گہرے اور چوڑے غار میں داخل ہو گئی اور اس کے اندر پھسلنے لگی۔ جوں جوں وہ تہہ کی طرف پہنچتے گئے، غار چوڑا ہوتا گیا۔ یہاں روشنی بھی تھی اور ہوا بھی۔ کشتی زمین پر بہت آہستگی سے ٹک گئی۔ یہ جل پریوں اور پری زادیوں کا ملک تھا۔ نہ جھاڑیاں تھیں، نہ درخت، نہ سبزہ، نہ پھول پھلواری۔ زمین دور دور تک سیپیوں اور گھونگھوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ سنگ مرمر اور مونگے کی پہاڑیاں تھیں اور تاریک سمندر تھا۔ سورج کی ایک کرن تک وہاں نہیں پہنچ رہی تھی، پھر بھی ایک دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس اجنبی کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ جل پریاں رنگا رنگ لباس پہنے ہوئی تھیں، لیکن سب کے چہرے بے رنگ اور مرجھائے ہوئے تھے اور آنکھیں شعلوں کی طرح سرخ اور چمکدار۔ جل پریاں اشرف کو ایک سنگ مرمر کے غار میں لے گئیں، جس میں بڑے بڑے دالان اور لمبے چوڑے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کی چھتیں مرجان کی تھیں۔
دیواریں سرخ پتھر کی، ہزاروں بلور کی قندیلیں محل میں روشنی کر رہی تھیں۔ اشرف کو سب سے زیادہ حیرانی ان لاتعداد پیالیوں، تشتریوں اور سرائیوں کو دیکھ کر ہوئی جو خالص سونے چاندی کی بنی ہوئی تھیں۔ ایک بہت ہی شاندار کرسی پر ایک جل پری بیٹھی تھی۔ دونوں جل پریوں نے اشرف کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولیں، امی جان، یہ ہے ہمارا مہمان۔ اشرف فوراً پہچان گیا کہ یہ وہی مچھلی ہے۔ ملکہ جل پری بولی، خوش آمدید معزز مہمان، ہمارے محل میں تشریف لانا مبارک ہو۔ اب تم پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد میری جس بیٹی کو چاہو اپنی دلہن بنانے کے لیے پسند کر لو۔ زندگی میں اشرف پہلے کبھی اتنا خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ رہ رہ کر اسے یہ خیال ستا رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے گھر واپس پہنچے گا۔ اس کی والدہ اس کی غیر موجودگی میں کتنی پریشان ہوگی۔ اشرف کو معلوم تھا کہ اب جل پریوں کے چنگل سے رہائی ممکن نہیں۔ دن بھر کی دوڑ دھوپ کے بعد اشرف بھی بھوک محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر ایسی بے شمار لذیذ چیزیں رکھی تھیں جنہیں کسی انسان نے پہلے کبھی نہ چکھا ہوگا، لیکن ہر کھانے میں سمندر کی بو رچی ہوئی تھی۔ دونوں جل پریاں اس کی خدمت گزاری میں مصروف تھیں۔ ایک اس کی پلیٹ میں کھانے ڈال رہی تھی، دوسری اس کے گلاس میں رنگا رنگ عرق اور شربت انڈیل رہی تھی۔ تیسری لڑکی ان سب باتوں سے بے نیاز کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ نظر بچا کر اشارہ بھی کر دیتی کہ خبردار، زیادہ مت کھا پی لینا۔ اشرف سب سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا۔ پریزاد اور جل پریاں اصرار کرتی رہیں۔ لوگ ابھی تک شاہانہ دعوت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دعوت ختم ہوئی تو وہ ایک دوسرے لمبے چوڑے کمرے میں آ گئے۔ یہاں ساز بج رہا تھا۔ اس کی دھن پر بہت سی جل پریاں اور پریزاد ناچ رہے تھے۔ اشرف یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اس کمرے میں لال اور جواہرات کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اتنے بڑے بڑے موتی اور ایسے قیمتی جواہرات کسی کے پاس نہ ہوں گے۔ ایک کونے میں خالص سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ملکہ جل پری بولی، یہ سب میری بڑی لڑکی کا جہیز ہے۔ اشرف نے جھک کر ادب سے کہا، ملکہ، خدا شہزادی کا نصیب بلند کرے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسی اعلیٰ مرتبہ شہزادی کا جہیز بھی ایسی ہی شان و شوکت کا ہونا چاہیے۔ اب ملکہ اشرف کو دوسرے کمرے میں لے گئی۔ وہ کمرہ نایاب چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف پرانے زمانے کے سکوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، دوسری طرف مجسموں، کتابوں، تصویروں اور کتبوں کا ڈھیر تھا۔ ان میں سے ہر ایک کی مالیت ہزاروں اشرفیوں کے برابر تھی۔ ملکہ بولی، یہ میری دوسری لڑکی کا جہیز ہے۔ اشرف ادب سے بولا، ملکہ حضرت کا نصیب بلند ہو۔ واقعی ایک شہزادی کا جہیز اسی شان شوکت کا ہونا چاہیے۔ ملکہ بولی، اب تم بتاؤ کہ تم کون سی لڑکی سے شادی کرنا پسند کرو گے؟ ہاں، یہ سن لو کہ تیسری لڑکی کو میری جائیداد کا کوئی حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ میری بیٹی نہیں ہے۔ اسے ہم لوگوں نے ہمدردی کے جذبے کے تحت اپنے خاندان میں شامل کر لیا ہے۔ اشرف اپنے دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ بولا، آپ کی دونوں لڑکیاں میری حیثیت اور مرتبے سے بہت بلند ہیں۔ میں ایک غریب مچھیرا ہوں۔ میں اپنے آپ کو ان کے لیے موزوں نہیں سمجھتا، کیونکہ ریشم میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگ سکتا۔ اس لیے میں اپنے لیے آپ کی تیسری لڑکی کا رشتہ مانگتا ہوں۔ میرے لیے وہی موزوں ہے۔ ملکہ کا مزاج بگڑ گیا۔ وہ بولی، اچھی طرح سن لو، میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کسی لڑکی کی شادی میری شہزادی سے پہلے ہو جائے۔ ملکہ نے اشرف کو بہلانے پھسلانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا ارادہ تبدیل نہ ہوا۔ آخر کار وہ واپس پہلے کمرے میں پہنچے۔ ابھی تک لوگ ناچ رنگ میں مصروف تھے۔ محفل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور لوگوں میں تھکن کے آثار تھے۔ ہاں، البتہ اشرف تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ وہ ایک میز پر لیٹ کر سو گیا اور نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ جب اشرف کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ دعوت ختم ہو چکی ہے۔ ابھی تک قندیلیں روشن تھیں اور کھانے پینے کا سامان اسی طرح میز پر رکھا ہوا تھا۔ ہر طرف خاموشی طاری تھی۔
دروازے کے باہر کوئی دھیمے لہجے میں غمناک سا نغمہ گا رہی تھی۔ یہ وہی خاتون تھی۔ اشرف نے پوچھا، اس خاموشی کا کیا مطلب ہے اور وہ سب لوگ کہاں گئے؟ خاتون نے کہا، تم زمین کے باشندے ہو، اس لیے ان لوگوں کی عادت سے واقف نہیں۔ یہ لوگ سال میں صرف ایک دن سوتے ہیں، وہ بھی 9 روز کو۔ اشرف نے کہا، یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ بہرحال ہر جگہ کا دستور الگ ہوتا ہے۔ خاتون، چونکہ ہم دونوں ہی زمین کے باشندے ہیں، اس لیے کیوں نہ ہم دوست بن جائیں؟ میں تمہاری مدد کروں، تم مجھے یہاں سے نکلنے میں مدد دو۔ خاتون نے کہا، ملکہ کے پاس محل کی 7 چابیاں ہیں۔ 6 دروازوں سے یہ لوگ سمندر میں آتے جاتے ہیں۔ 7واں دروازہ خشکی پر کھلتا ہے، جس پر چل کر کوئی بھی شخص زمین پر پہنچ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر خاتون کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد پھر بولی، اچھے مچھیرے، اگر تم کسی طرح چابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھے مت بھول جانا۔ میں بھی تمہاری طرح زمین دیکھنے کو ترستی ہوں۔ نہ جانے میرے ماں باپ کون ہیں، بس مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم سمندری جہاز پر سوار تھے۔ اچانک طوفان آ گیا، ہمارا جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ بدقسمتی سے میں جل پریوں کے ہاتھ لگ گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ سمندر کی تہ میں آباد اس ملک میں لے آئیں۔ کبھی کبھی جب وہ بہت مہربان ہوتی ہیں تو مجھے اپنے ساتھ سورج کا نظارہ کروانے کے لیے سمندر کی سطح پر لے آتی ہیں۔ اگر تم یہاں سے جاؤ تو اپنے ساتھ کوئی چیز مت لے جانا، یہاں تک کہ ایک سپی یا کنگری بھی مت لے جانا، ورنہ وہ تم پر قابو پا لیں گی۔ اشرف نے کہا، خاتون، تمہارا بہت شکریہ، تم یقین رکھو میں تمہیں اپنے ساتھ ضرور لے جاؤں گا۔ اگلے دن سمندر کے لوگ بیدار ہونے لگے۔ ملکہ نے ایک بار پھر ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے کمرے دکھائے اور اشرف سے فرمائش کی کہ دونوں میں سے کسی بھی شہزادی کے ساتھ شادی کر لو۔ لیکن اشرف کا ایک ہی جواب تھا کہ شہزادیاں اس کے مرتبے اور حیثیت سے بلند ہیں۔ ہاں، البتہ وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ اگر یہ دولت میرے غریب ہمسایوں کو مل جائے تو ان کی قسمت بدل سکتی ہے۔ اس نے کہا، میرے ملک میں بہت سے لوگ پائی پائی کو محتاج ہیں۔ ان میں سے اگر کسی نے اس دولت کی ایک جھلک بھی دیکھ لی تو وہ یہیں زندگی گزار دے گا۔ ملکہ اس کی بات سے بے حد خوش ہوئی۔ اسے یقین آ گیا کہ ہزاروں لوگ روپے کے لالچ میں سمندری لوگوں کے ساتھ رہنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، تم اپنے ساتھ کچھ جواہرات لے جاؤ اور زمین کے باشندوں کو دکھاؤ، ہم ان لوگوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے بے تاب ہیں۔ اشرف کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ اس نے کہا، ملکہ محترمہ، آپ کی عنایت کا بہت شکریہ۔ ہماری دنیا کے لوگ ہر بات کے لیے 2 گواہ طلب کرتے ہیں۔ اگر آپ اس غریب لڑکی کو میرے ساتھ روانہ کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ میری بات کا یقین کر لیں۔ ملکہ رضامند ہو گئی۔ اس نے بڑے بڑے موتی اور ہیرے جواہرات چن کر انہیں دے دیے اور بولی، یہ تمہارے لیے ایک معمولی سا تحفہ ہے۔ تم لوگوں کو یہ ہیرے جواہرات دکھاؤ، جو بھی یہاں آئے گا ہم اس شخص کو مالا مال کر دیں گے۔ لوگوں سے کہہ دو کہ ہم ہر ایک سے مہربانی اور فیاضی کا سلوک کریں گے۔ اب تم میری بڑی لڑکی کے پاس جاؤ، زمین کے راستے کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ اشرف اور خاتون دونوں ہی جل پری کے ساتھ ساتھ چلے۔ راستہ بہت لمبا تھا، اندھیرے کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ بہت دیر چلنے کے بعد وہ اس سرنگ کے آخری سرے پر پہنچے۔ جل پری نے کوئی کلی دبائی اور سرنگ کے منہ پر پڑا ہوا پتھر ایک ہیبت ناک آواز کے ساتھ اپنی جگہ سے سرک گیا۔ اب وہ زمین پر کھڑے تھے، سامنے سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ جل پری بولی، خدا حافظ معزز ساتھیو، جب کوئی زمین کا باشندہ سمندر میں آنا چاہے تو وہ زور زور سے جل پریوں کو آواز دے، ہم لوگ فوراً اس کے استقبال کو پہنچ جائیں گی۔ یہ کہتے ہی جل پری نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نظروں سے غائب ہو گئی۔
اس خاتون نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ اب ہم دوبارہ آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ اب تم جلدی سے سمندری مخلوق کے یہ تحفے سمندر میں پھینک دو۔ یہ کہتے ہی خاتون نے اشرف کے ہاتھ سے تھیلا چھین کر سمندر میں پھینک دیا۔ سمندر سے رونے دھونے کی آوازیں آنے لگیں، لیکن ان دونوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ اشرف خاتون کو ساتھ لے کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ اشرف کی ماں دونوں سے مل کر بے حد خوش ہوئیں۔ گاؤں کے لوگ بھی ان کی داستان سننے کے لیے جمع ہو گئے۔ سب لوگوں نے اشرف کی عقل مندی اور جرت کی بہت تعریف کی۔ ادھر جب جابر اور اس کی ماں نے سمندری لوگوں کی امیری کے متعلق سنا تو ماں بیٹا دونوں ہی لالچ میں اندھے ہو گئے۔ وہ رات کی تاریکی میں چپکے سے جل پریوں کی پہاڑیوں کی طرف چل دیے۔ وہ اس سفر سے کبھی واپس نہیں لوٹے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جابر اور اس کی ماں نے اپنی عادت ترک نہیں کی۔ وہ سمندری لوگوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہے، انہیں گالیاں دیتے اور برا بھلا کہتے رہے۔ آخر سمندری لوگ ان کی حرکتوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے ماں بیٹے کو سمندر سے نکال کر باہر کسی گمنام جزیرے میں پھینک دیا، جہاں وہ فاقہ کرتے کرتے مر گئے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔